صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، یہ 1937 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو ایک معزز اور دیندار شخص تھے۔ ان کے چچا اسد الدین شیرکوا سلجوقی سپہ سالار نور الدین زنگی کے تحت ایک مشہور جرنیل تھے۔ جب صلاح الدین پیدا ہوئے تو ان کے والد تقریت کے گورنر تھے، لیکن ایک سیاسی واقعے کے بعد ان کا خاندان دمشق ہجرت کر گیا۔ بچپن میں صلاح الدین نہایت خاموش، سادہ اور علم دوست تھے۔ تلوار اور جنگ میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ قرآن، حدیث، فقہ اور فلسفہ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ شام کے حکمران نور الدین زنگی نے جب صلیبی خطرے کو محسوس کیا تو اس نے مصر پر اپنی توجہ مرکوز کی، جہاں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ شیرکوا کو مصر بھیجا گیا اور صلاح الدین بھی ساتھ گئے۔ یہیں سے ان کی عسکری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مصر میں شیرکوا نے فاطمی وزیر کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وفات پا گئے۔ اس کے بعد نور الدین نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خلافت عباسیہ کی وفاداری کا اعلان کیا۔ اس اقدام سے شیعہ فاطمی خلافت کا 1000 سالہ دور ختم ہوا اور سنی خلافت عباسیہ کی طاقت مصر میں بحال ہوئی۔ 1178 میں نور الدین زنگی کی وفات ہوئی۔ ان کا بیٹا کم عمر تھا اور شام میں انتشار پھیلنے لگا۔ اب صلاح الدین نے شام کی طرف قدم بڑھایا اور کئی سالوں کی کوششوں سے دمشق، حلب، حما، حمص، موصل اور دیگر علاقوں کو متحد کر لیا۔ وہ نہ بادشاہ بنے، نہ تاج پہنا، بلکہ صرف ہمت کو ایک کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا خانہ جنگی کا شکار تھی اور صلیبی طاقتیں بیت المقدس پر قابض تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا خواب تھا بیت المقدس کو آزاد کرانا، جو کہ ڈن نیلا میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ اس شہر میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ صلاح الدین نے اس شہر کو واپس لینا اپنا مقدس مشن بنایا، لیکن وہ صرف جذبے سے نہیں بلکہ حکمت سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلامی دنیا کو متحد کیا، نظم و ضبط پیدا کیا، عیاشی کو ختم کیا اور فوج کو اس سر نو تربیت دی۔ میں صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو ایسی فیصلہ کن شکست دی کہ تاریخ دہل گئی۔ یروشلم کا بادشاہ گیلارڈ اور سفاک جنرل رینالڈ آف شاتلیوں پکڑے گئے۔ رینالڈ کو صلاح الدین نے خود قتل کیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے اور حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ جنگ صلیبیوں کی فوجی طاقت کا خاتمہ تھی۔ جنگ حطین کے چند ماہ بعد صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح کیا۔ وہ شہر جس پر 88 سال تک صلیبیوں کا قبضہ رہا، مسلمانوں کے ہاتھ واپس آیا۔ لیکن یہاں تاریخ کا سب سے بڑا منظر پیدا ہوا۔ جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، لیکن صلاح الدین نے کسی کو قتل نہ کیا، عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا، عیسائیوں کو رہنے کی اجازت دی اور جو جانا چاہتے تھے ان کے لیے دروازے کھول دیے۔ یہ منظر پورے یورپ میں پھیل گیا اور صلاح الدین کا نام رحم، انصاف اور عظمت کی علامت بن گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ صلیبی لشکر کے ساتھ فلسطین پہنچے۔ یہ جنگ کئی سال چلی، لیکن رچرڈ کبھی بیت المقدس تک نہ پہنچ سکا۔ رچرڈ اور صلاح الدین کی شخصیتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عظمت کے قائل تھے۔ کئی بار ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ صلاح الدین نے رچرڈ کی بہن کے لیے طبی امداد بھی بھیجی اور دشمنی کے باوجود انسانیت کو مقدم رکھا۔ آخر کار 1112 میں صلح ہوئی، جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا اور عیسائیوں کو زیارت کی اجازت ملی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی سادگی، تقوی اور انصاف سے گزاری۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ تھے۔ ان کی موت 1113 میں دمشق میں ہوئی۔ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ان کی وفات کے بعد ان کا خزانچی حساب لگانے لگا تو معلوم ہوا اس عظیم فاتح نے اپنی ذاتی زندگی میں نہ محل بنایا، نہ خزانے بھرے، نہ دولت جمع کی۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک جرنیل نہیں تھے، وہ ایک مومن،
आलम सूफी हकमरान और मिसाली इंसान थे। इनका नाम आज भी अदल, ऐमान और बहादुरी की मिसाल समझा जाता है। यूरोप के मुअर्रिख दुश्मन होने के बावजूद उनकी तारीफ करते हैं। यूरोप दुनिया उन्हें अल-बतल सलाहुद्दीन यानी हीरो सलाहुद्दीन कहती है, और तारीख कहती है ऐसा फातिह जिसने दुनिया जीती मगर दिलों पर हुकूमत की।